آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دنیا اس وقت عظیم ہنگامے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہر طرف ظلم، تباہی، گرتی لاشیں اور بکھرتے ہوئے جسم ہمیں بار بار ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ شاید ہم اس تبدیلی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دی تھی۔ اور دوستو، جب بھی ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ایک عظیم ہستی کا ذکر لازمی آتا ہے، اور وہ ہیں سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ کیا دوستو خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا؟ اگر ہاں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اور اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی آتے ہیں، اور ایک دانشور یا محقق بھی ان پر غور کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام اور موجودہ عالمی حالات کی روشنی میں ان سب باتوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، آج امت مسلمہ جس تفرقے کا شکار ہے، فرقوں، گروہ اور جماعتوں میں بٹ چکی ہے۔ ہر کوئی اپنا رہبر، اپنا امام چن چکا ہے۔ یہ سب ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بکھرا ہوا امت کا کارواں اب کسی ایک قیادت کے گرد جمع ہونے ہی والا ہے، اور وہ قیادت کسی عام شخص کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات مقدس ہوگی۔ اور دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت جب بھی قائم ہوگی تو پوری دنیا میں بیک وقت ہی قائم ہو جائے گی، یعنی اچانک سے ایک دم سے پوری دنیا میں خلافت آ جائے گی۔ اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خلافت عالمگیر ہے تو یہ ایک خطے تک محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سادہ دل لوگوں سے بس میں اتنا پوچھتا ہوں، کیا خلافت راشدہ کے دور میں چین، ہندوستان یا یورپ شامل تھے؟ یقیناً نہیں۔ حتیٰ کہ خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت عثمانیہ کے ادوار میں بھی تمام مسلم دنیا ایک ہی خلافت کے تحت نہیں تھی، ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ کہیں خلافت کو مانا جاتا تھا اور کہیں نہیں مانا جاتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اگر خلافت بیک وقت پوری دنیا میں قائم ہو سکتی تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہی قائم ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کی حکومت عرب میں قائم ہوگی۔ جبکہ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیای فانی سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین نے اس نظام کو وسعت دی۔ فوجی مہمات مشرق، مغرب اور شمال کی طرف روانہ ہوئیں۔ ایک لشکر ایران و خراسان کی طرف گیا، دوسرا شام سے ہوتا ہوا افریقہ اور پھر بحر اوقیانوس تک پہنچا، تیسرا شمال میں کوہ کاف تک پہنچا۔ تو اب اگر خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی ایک علاقے سے آغاز کرے گا اور پھر پھیلے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں میں ایک ہی وقت میں خلافت قائم ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خلافت کا آغاز آخر کہاں سے ہوگا؟ اس کے متعلق دو معتبر احادیث اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ پہلے حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو حضرت امام مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گے۔ اور دوستو، یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت کا نظام پہلے ہی مشرقی علاقے میں قائم ہو جائے گا، تبھی وہاں سے فوجیں نکلیں گی جو حضرت امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کریں گی۔ اور دوستو، اگر آج ہم بغور مشاہدہ کریں تو آج کے جو مشرق کے حالات ہیں، جس میں افغانستان، پاکستان، ایران، ہندوستان، ایون کہ بنگلہ دیش بھی مشرق کی طرف آتے ہیں، تو یوں لگ رہا ہے اور حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب اس خطے میں ایک عظیم اسلامی خلافت قائم ہوگی۔ جبکہ دوستو، اس بات کے متعلق دوسری حدیث سنن ترمذی کی ہے، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہ سکے گا، ان کا رخ کوئی پھیر نہ سکے گا، یہاں تک کہ وہ یوروشلم ایلیا میں اپنے جھنڈے نصب کریں گے۔ اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خراسان کون سا علاقہ ہوگا؟ تاریخی اعتبار سے خراسان ایک وسیع خطہ تھا جس میں موجود افغانستان کا 2/3 حصہ، ایران کا خراسان صوبہ اور پاکستان کے کچھ شمالی علاقے شامل تھے۔ یہی خراسان ہے جس سے مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے فوجیں نکلیں گی اور بیت المقدس میں جھنڈے نصب کریں گی۔ جبکہ دوستو، بیت المقدس کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ بیت المقدس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مرکز بھی یہی علاقہ تھا، لیکن سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور شہر کو ویران کر دیا۔ بعد میں رومی بادشاہ ہیڈرین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام ایلیا رکھا، اور پھر یہی نام احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ جبکہ دوستو سن 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پھر 1187 میں عظیم مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، مگر دوستو 1967 میں اسرائیل نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور آج 2025 تک بھی بیت المقدس پر یہودیوں یعنی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ خراسان سے فوجیں آئیں گی اور وہ بیت المقدس کو آزاد کریں گی۔ یہ اشارہ ہے کہ آئندہ بھی عرب دنیا کے بجائے خراسان کے لوگ یعنی افغانستان، پاکستان اور مشرق ایران سے امام مہدی کی مدد کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے حکمران تو اپنی عیاشیوں میں مست ہیں، اور وہ تو یہود و نصارہ کے قدموں میں گرے پڑے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہود و نصارہ کی خوشامد کرنا ہے۔ اسی لیے دوستو عرب کے حکمرانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف پیدا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے پہلی نشانی، جسے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4286 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اب دوستو خلیفہ سے مراد ہے بادشاہ یا حکمران، یعنی کسی بڑے لیڈر کی وفات ہوگی اور اس کے بعد قیادت کے مسئلے پر لوگوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ صرف معمولی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا اختلاف ہوگا جو پوری امت کو جھنجھوڑ دے گا۔ ایسا قتل و غارت، ایسی خون ریزی ہوگی کہ عرب میں ہر طرف خانہ جنگی پھیل جائے گی۔ اس موقع پر ایک شخصیت مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوگی، اور پھر مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ شخصیت بیعت کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ انکار کرے گا، لیکن آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان سے زبردستی بیعت کریں گے، اور وہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اور دوستو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خود کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ وہ انکار کریں گے کہ وہ مہدی نہیں ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کوئی خود کو خلیفہ، کوئی پیر، کوئی نجات دہندہ کہتا ہے۔ جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ اور مقام حجاز ہوگا۔ تو پھر دوستو یہ سب لوگ کس بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دوسری بڑی نشانی، جس پر تقریباً سب متفق ہیں، اور وہ شام یعنی سیریا سے ایک شخص جس کا نام سفیانی ہوگا، وہ امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کے لیے لشکر بھیجے گا، اور جب وہ لشکر مکے کے قریب پہنچے گا تو بیدا نامی جگہ پر زمین اس پورے لشکر کو نگل لے گی، پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو واپس جا کر اطلاع دے گا کہ جو لشکر بھیجا گیا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اور ایک مقام پر یوں بھی ذکر آیا ہے کہ 2 آدمی بچیں گے، ایک سفیانی کو جا کے خبر دے گا اور ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس لشکر کے تباہ ہونے کی خوشخبری دے گا۔ یہ واقعہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی سب سے بڑی کھلی اور ناقابل انکار نشانی ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اور خاص بات جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اصلاح ایک ہی رات میں فرما دی جائے گی، اور حدیث میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اصلاح ایک رات میں فرما دے گا۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تربیت براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوگی، اور وہ راتوں رات ایک عظیم قائد کی شکل میں دنیا کے سامنے آئیں گے۔ آج دوستو دنیا جس انتشار، ظلم اور بے چینی اور فتنے کا شکار ہے، یہ سب نشانیاں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ شاید ہم اس تبدیلی کے دور کے دہانے پر کھڑے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک حقیقت ہے جو جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے کے دور میں ہدایت کی راہ دکھائے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا سچا مددگار بنا دے، اور ہماری آنکھوں کو وہ دن دکھا جب بیت المقدس آزاد ہوگا، جب ظلم کا سورج غروب ہوگا اور تیری زمین پر تیرا نظام قائم ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔